ایک حدیث پاک میں ضابطے کے طور پر ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال کی طرح ہے۔ جیسے ہر بندہ اپنی اہل عیال کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ہی اللہ پاک ہر انسان سے، اپنے ہر بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ میری ساری مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ اسی طرح کا کرے کہ ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے اور ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے، اور اس سے وہ میری نظر میں محبوب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری مخلوق کو، میری مخلوق سمجھ کر تکلیف سے بچانے کی اور راحت پہنچانے کی فکر کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان کی طرح ہے اللہ کی ساری مخلوق۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کریں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کو راحت سے پہنچاؤ اور نقصان سے بچاؤ۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آخرت کی پریشانیوں سے بچا لیں، نجات دے دیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرے، ان سے پریشانیاں ہٹائے، اس کے صلے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، یہ اس کو اس کا اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ تو طرح طرح کے انعامات بیان فرمائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے اور وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام بہت زیادہ ہے اس کے اندر، کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتی ہے، تو وہ ہر وقت نماز اور روزے میں لگی رہتی ہے، لیکن زبان کی تیز، اور اس کی زبان کے شر سے اس کے محلے دار اور اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی فی النار، یہ عورت دوزخی ہے۔ باوجود کثرت سے نمازیں پڑھنے کے اور کثرت سے نوافل روزے رکھنے کے، دوسرے انسان اگر اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو فرمایا یہ دوزخی ہے۔ اور پھر دوسری عورت کا پوچھا گیا کہ وہ خاص عبادت کا ذوق اس کے اندر نہیں ہے اور کوئی نمازیں بھی زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں ہے، فرض نماز اور فرض روزے ہی ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بہت خوش، لوگ اس سے بہت مطمئن ہیں، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی عورت۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سی ایسی نشانی ہے جس نشانی سے میں یہ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکوں کہ میں اچھے انسانوں میں سے ہوں یا برے انسانوں میں سے ہوں، میرا شمار کس طبقے میں ہے؟ فرمایا اس کا آسان معیار اگر دیکھنا چاہو تو لوگوں کی زبان سے اپنے بارے میں ہونے والا تبصرہ کسی کے ذریعے سے سنو کہ تمہارے بارے میں لوگ کیا تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر لوگ، پڑوسی، محلے دار یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت شریف انسان ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، تو سمجھ لو کہ تم اچھے انسان۔ اگرچہ تم اپنے آپ کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لوگوں کی زبان جب تمہیں اچھا کہہ رہی ہے تو پھر تم اچھے انسان۔ اور اگر محلے داروں کی زبانوں پر تمہارے بارے میں برائی کے الفاظ ہیں کہ یہ بہت موذی انسان ہے، تکلیف دینے والا ہے اور اکھڑ مزاج ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تم برے ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، امت کو ایک راحت پہنچانے کا جذبہ اور تکلیف سے دوسروں کو بچانے کا داعیہ اور جذبہ پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام سے بیعت لی کہ مجھ سے بیعت کرو علی النصح علی کل مسلم، کہ میں حتی الامکان ہر مسلمان کے لیے بھلائی سوچوں گا، فائدہ کروں گا۔ کئی صحابہ کرام نے باقاعدہ صرف اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی۔
کہ دوسروں کی بھلائی، دوسروں کا فائدہ کسی بھی انداز سے ہو سکے گا، میں دوسروں کو نفع پہنچانے کی اپنی مقدور بھر کوشش کروں گا اور ان کو نقصان سے بچاؤں گا۔ تو تکلیف سے بچانا اور فائدہ پہنچانا یہ عظیم نیکیوں میں سے نیکی ہے۔ اور اگر دوسری طرف ایک مسلمان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو فرمایا کہ وہ مومن اور مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی، قسم اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ کیا معنی؟ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کا ایمان بہت ناقص ہے۔ واللہ لا یؤمن، پھر قسم اٹھائی، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 دفعہ قسم اٹھا کر فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ کون ہے ایسا جس کے مومن نہ ہونے کی آپ 3 دفعہ قسم اٹھا فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے نقصان سے، اس کی تکلیف سے محفوظ نہیں، کہ وہ اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف کا باعث ہے، اور پڑوسی کو اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، شر کی توقع ہے کہ یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اللہ کی قسم یہ شخص مومن نہیں۔ اور پھر جب کوئی شر کی صورتیں لوگوں میں عام ہو جائیں، نقصان پہنچانے کی صورتیں، تو ہم ان صورتوں سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہوتا ہے اور ہم اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہم نے اپنا حق وصول کیا ہے، یہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور وہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک عام وبا بن چکی ہوتی ہے، تکلیف پہنچانے کی وہ شکلیں، وہ صورتیں۔ اب کسی کا محلے میں گھر ہے، اب وہ اپنے گھر کو دھوتا ہے اور اس کے ذریعے سے باہر پانی آ گیا اور اس سے گزرنے والے لوگوں کو، پیدل گزرنے والوں کو، گاڑیوں پر گزرنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو یہ بھی لوگوں کی ایذا اور تکلیف کا باعث بن گیا۔ اب یہ اس سے پوچھیں تم نے لوگوں کو تکلیف دی، تو کہے گا کہ میں نے کوئی تکلیف نہیں دی، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن چکا ہے، ایک عام عادت میں آ چکا ہے، جس کو ہم اس تکلیف میں شماری نہیں کر رہے، اس ایذا کا اس کو ہم باعث ہی نہیں سمجھ رہے۔ اگر کوئی خوشی ہو گئی، اگر کوئی فوتگی ہو گئی، ہم نے اس کے لیے ٹینٹ لگا کر پوری گلی بند کر دی، پوری سڑک بند کر دی، اور چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر اگر ہم کوشش کرتے تو یہی کام آدھی سڑک بند کرنے سے بھی ہو سکتا تھا، کہ ہم سڑک کا کچھ حصہ اس انداز سے لے لیں کہ مسافر بھی گزرتے رہیں، لوگوں کو بھی تنگی نہ ہو اور ہمارا بھی کام ہو جائے۔ لیکن ہم نے اس پہلو پر سوچا ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے معاشرے کا ایک عام حصہ بن چکا ہے کہ تھوڑی سی بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، فوراً سب سے پہلا کام یہ کریں کہ گلی بند کر دیں ٹینٹ لگا کر۔ اور اگر اس ٹینٹ لگا کر گلی بند کرنے والے سے پوچھا جائے کہ تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، تو وہ کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو تکلیف دی۔ اب جن لوگوں کو اس کی وجہ سے دوسری طرف راستہ بدل کے گزرنا پڑ رہا ہے، ان سے پوچھیں کہ ان کو کتنی تنگی ہو رہی ہے، ان کے لیے وہ چیز کتنی تکلیف کا باعث بن رہی ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، کہ ہم بھی تو اس محلے کے رہائشی ہیں، ہم بھی تو اس کا حصہ ہیں، تو اس ضروریات کو ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے لیے سڑک بند کرنا، گلی بند کرنا یہ ہمارے حقوق میں شامل ہے۔ بے شک ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے یہی رہائشی اور ہم نے ضروریات یہی پوری کرنی ہے، لیکن تکلیف سے بچانا اور راحت پہنچانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پر بیٹھ کر غور کیا ہوتا، سوچا ہوتا کہ ہمارا کام، سڑک اگر 30 فٹ کی سڑک ہے، اس میں سے 10 فٹ لے لیں، 20 فٹ گزرنے والوں کے لیے چھوڑ دیں، تو کیا ہمارا گزارا چل سکتا ہے؟ 15 فٹ لے لیں، 15 فٹ چھوڑ دیں، ہمارا گزارا چل سکتا ہے؟ پوری طرح سے سوچ وچار کر کے پھر فیصلہ کیا ہوتا، تو یہ ایک فکر کی علامت تھی کہ اس کو احساس ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے راحت پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبیرہ گناہوں میں سے شمار فرمایا ہے دوسرے کو تکلیف پہنچانا، اور راحت پہنچانے کو یہ ایمان کی علامت قرار دی ہے، اور بڑے ثواب کے کاموں میں جس پر بخشش کے وعدے آئے ہیں کہ دوسرے کو راحت پہنچانا، یہ اتنے بڑے فضیلت کا کام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو بخشش والی نیکیاں دیکھی ہیں، کہ جن نیکیوں پر حق تعالیٰ نے بخشش فرما دی، وہ یہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے پر اگر کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہے اور لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے گزرنے سے، اس نے اس کو دور کر دیا تاکہ لوگ آسانی سے گزر جائیں۔ اس راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے پر اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی گزر رہا ہے سڑک پر، راستے پر کچے راستے ہوتے تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو آگے ایک درخت ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اس کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، جو بھی سواری پر اونٹ یا گھوڑے پر گزرتا ہے وہ ٹہنی اوپر سر میں لگتی ہے۔ اب ہر بندہ سر نیچے کر کے گزر جاتا ہے کہ میں نے کون سا روز روز گزرنا ہے، تو ایک اللہ کے بندے نے تھوڑی سی فکر کی، اترا، کڑہاڑی پکڑی اور اس ٹہنی کو کاٹ دیا تاکہ جو بھی گزرے وہ آسانی سے گزر جایا کرے۔ ہر ایک کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہر ایک گزرتا جا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس اللہ کے بندے کو اس کی اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ جنت میں ٹہل رہا، یعنی اس کی اللہ کے ہاں کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کو جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اس کی اس نیکی کی وجہ سے۔ اب جس نے ساری سڑک ہی بند کر دی، ٹینٹ لگا کر پانی چھوڑ دیا، موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں راستے میں اس طرح سے کھڑی کر دی کہ وہ لوگوں کے لیے راستہ بند ہو گیا، تو یہ تو الٹ ہو گیا کہ یہ راستہ کھولنے کے بجائے دوسروں کے لیے راستہ آسان بنانے کے بجائے الٹا راستہ تنگ بنا رہا ہے۔ تو یہ جو راستے کو تنگ کر رہا ہے تو پھر یہ دوسری طرف ہوگا کہ اگر راستہ کھولنے کی وجہ سے ایک انسان جنت میں جا رہا ہے تو راستہ بند کرنے کی وجہ سے پھر اس کی سزا دوزخ ہوگی، اس کا حشر دوسری طرف ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی نیکیوں میں سے شمار فرمایا جو جنت کے حصول کا ذریعہ ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خیال رکھنے کا اور دوسروں کے راحت پہنچانے کا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات اٹھتے تو بہت دبے پاؤں سے اٹھتے تھے، آہستہ آواز سے تلاوت کرتے تھے کہ میں گھر میں سوئی ہوتی تھی۔ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، عبادت کے لیے اٹھ رہے ہیں، لیکن اس انداز سے اٹھ رہے ہیں کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے دوسرے سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو، کیونکہ تہجد کی نماز کوئی فرض نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو کوئی وہ مجرم نہیں ہے، ہاں ایک ثواب سے محروم ہے، ایک اچھی چیز نہیں کر رہا لیکن گناہ تو نہیں کر رہا، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو اگر میں اس کو اپنے اٹھنے کی وجہ سے نیند خراب کر دیتا ہوں تو یہ میرے لیے گناہ، میرے لیے یہ اس تہجد کے ثواب سے بڑا گناہ یہ ہو جائے گا جو میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ علماء نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہتا ہے اور آس پاس کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ اونچی آواز سے تلاوت کرے گا تو ان کی نیند کھل جائے گی، تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اونچی آواز سے تلاوت کرنا بھی جائز نہیں، اس تلاوت کا ثواب تھوڑا ہوگا اور ان کی جو نیند خراب کرنے کا گناہ ہے وہ اس تلاوت پر بھاری ہوگا۔ تو اگر اونچی آواز سے جہاں نیند کرنے والوں کی نیند خراب ہوتی ہو قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعیدیں آئی ہیں ان وعیدوں کی روشنی میں علماء نے مسئلہ بیان فرمایا۔ تو دوسرے کو راحت پہنچانا اور دوسرے کے لیے راحت کا پیغام بننا یہ مسلمان کا حق ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کہتے ہی اسی کو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مسلمان ہے ہی وہی، مسلمان کا معنی ہی یہی ہے سلامتی والا، اس کی زبان سے بھی دوسرے کو سلامتی پہنچ، اس کے ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی پہنچ،
اس کی زندگی سے دوسرے کو امن پہنچے، سلامتی پہنچے، راحت پہنچے۔ اگر وہ تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر یہ لفظ مسلمان کے الٹ ہو رہا ہے۔ لفظ مسلمان کا معنی ہی تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے، راحت پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح سے لفظ مومن کا معنی امن پہنچانے والا ہے، خوف پہنچانے والا نہیں ہے۔ جو دوسرے کو امن نہیں پہنچا رہا وہ لفظ مومن کا کی لاج نہیں رکھ رہا اور اس کو پورا نہیں کر رہا اس کے تقاضوں کا۔ دو آدمی بیٹھے، جیسے جمعے میں مجمع ہوتا ہے، عام نمازوں میں اگر نمازیوں کا مجمع زیادہ ہے اور اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو کوئی آگے آنا چاہتا ہے، وہ دیکھ کے ہے کہ کس طرف سے آگے جانے کا راستہ ہے تاکہ میں ادھر سے چلا جاؤں، اور وہ لوگوں کو راستہ گزرنے کی تلاش کرنے کے بجائے گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تخطى رکاب الناس یوم الجمعہ فقد اتخذ جسرا الی جہنم یا اتخذ جسرا الی جہنم۔ دونوں طرح سے اس حدیث کو پڑھا گیا ہے کہ جو یوں گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہا ہے، نماز کے لیے جا رہا ہے، اگلی صف کا ثواب لینے کے لیے جا رہا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے، اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہے، کسی گناہ کے لیے نہیں جا رہا، لیکن ایک گناہ کر رہا ہے کیا کہ بیٹھے ہوئے ان مسلمانوں کو تکلیف دے کر جا رہا۔ اب ایک طرف اس کی نیکی ہے کہ اگلی صف میں بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتا، اچھا جذبہ ہے، لیکن دوسری طرف اس کا یہ گناہ ہے ایذائے مسلم کا، تکلیف دینے کا، تو فرمایا کہ یہ نیکی بہت پیچھے رہ جائے گی اور یہ گناہ اس پر بہت بھاری آ جائے گا۔ فرمایا یہ جو گردنوں کے اوپر جا رہا ہے یہ دوزخ کا پل کراس کر رہا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، دوزخ کا پل کراس کر رہا ہے۔ یہ بظاہر تو جنت کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، حقیقت میں یہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے۔ اتخذ جسرا الی جہنم، اور اتخذ جسرا اگر اس کو مجہول کا صیغہ پڑھیں تو پھر معنی یہ ہوگا کہ آج یہ یوں تکلیف دے رہا ہے نمازیوں کو، مسلمانوں کو، کہ ان کی گردنوں سے اوپر پھلانگ کے جا رہا ہے۔ کل کو جن لوگوں کے دوزخی ہونے کا اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے کہ یہ دوزخی ہیں، ان کو لے جاؤ دوزخ کی طرف، دوزخی لوگوں کو جب دوزخ کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، اس کو ان دوزخیوں کے قدموں کے نیچے لٹا دیا جائے گا، اور دوزخی اس کو رونقتے ہوئے، اس کے اوپر چڑھتے ہوئے دوزخ کی طرف جائیں گے۔ یہ کل جنتی لوگوں کے اوپر سے گزرا تھا، نیک لوگوں کے اوپر سے گزر کے گیا تھا، اس کی سزا یہ ہے کہ آج یہ دوزخی لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی ایذائے مسلم سے کہ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے کسی بھی وجہ سے، ایذا پہنچاتا ہے، تو اس پر بڑے طرح طرح کے وعیدیں اور طرح طرح کے عذاب کی شکلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے لیے مستقل یہ ذہن میں رکھ لے، احساس پیدا کر لے کہ میں دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنوں، تکلیف کا باعث نہ بنوں، تو ساری کی ساری دنیا جنت نظیر بنے۔ اس لیے کہ جنت اسی چیز کا نام ہے کہ وہاں کسی کو دوسرے سے ایذا اور تکلیف نہیں ہوگی، اور جہاں تکلیف ہو وہ دوزخ ہے۔ تو انسانی معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے اگر ہر انسان اس فکر کے اندر زندگی گزارے کہ میں دوسرے کو راحت پہنچاؤں، تکلیف نہ پہنچاؤں۔ گھر کے اندر کی زندگی ہے، گھر کے اندر کا ماحول ہے، اور پھر اس گھر کے ساتھ پڑوسی ہیں، اور میری وجہ سے میرے پڑوسیوں کو ایذا نہ ہو۔ کئی طرح سے پڑوسیوں کو گھر کے رہنے سے ایذا ہو سکتی ہے، تو میرے گھر کے اندر رہنے کا نظام ایسا ہو کہ میری وجہ سے میرے پڑوسی تنگ نہ ہو، میری وجہ سے میرے محلے داروں کو کوئی تنگی نہ ہو، گھر کے کوڑے کی وجہ سے، گھر کے پانی کی وجہ سے، گھر کے آگے گاڑیاں کھڑی کرنے کی وجہ سے، گھر کے آگے کوئی تجاوزات یا اس طرح کی چیز بنانے کی وجہ سے کہ میں اپنے گھر کے آگے کوئی چیز ایسی بنا دوں کہ اسے پورا محلہ تنگ ہو جائے۔ اگر یہ احساس ہر بندے کو تازہ ہو جائے، مستحضر ہو جائے اور اس پر فکر عمل پیرا ہو جائے، تو ایک معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن کہ کوئی کسی سے تکلیف زدہ نظر نہیں آئے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل فرمائی، صحابہ کرام کا معاشرہ، اور وہ انہوں نے ان وعیدوں کو، ان نیکیوں کے بشارتوں کو سامنے رکھا، تو اس دور میں کوئی لمبی چوڑی عدالتیں نہیں نظر آتی،
اس دور میں ایک دوسرے کو تکلیف کے کیس آتے ہوئے نظر نہیں آتے، تجاوزات ہٹاتے ہوئے اور تجاوزات گراتے ہوئے کوئی محکمے نظر نہیں آتے کہ گلیوں محلوں کے اندر تجاوزات ہو گئیں، بازاروں کے اندر تجاوزات ہو گئیں، ان کو ہٹایا جائے۔ ہر آدمی اپنی فکر اور احساس سے دوسرے کو راحت پہنچانے کی فکر زیادہ کر رہا ہے، اپنی خیر ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچ جائے، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی فوت بھی ہو رہا ہے دوسرے کی راحت کی فکر کے ساتھ فوت ہو رہا ہے۔ مشہور قصہ ہے، فضائل اعمال میں بھی عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہ ایک صحابی زخمیوں میں جو جنگ میں اور جہاد میں شریک ہوئے اور زخمی ہو گئے، صحابہ کرام اپنے زخمی بھائی کو تلاش کر رہا ہے، اور زخمی بھائی کو تلاش کرتے کرتے دیکھا تو وہ زندگی کی آخری سانسوں میں ہے، اتنا زخمی اور پانی مانگا بھائی نے، مجھے پانی دے دے۔ بھائی کو پانی پلانے لگا تو ساتھ والے دوسرے مسلمان زخمی نے بھی پانی مانگ لیا، تو اس بھائی نے اشارے میں کہا کہ پہلے اس کو دو پانی، پہلے اس کو پلاؤ۔ بول نہیں سکتا، اور زخمی ہونے کی کیفیت یہ ہے، یہ کیفیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ پوری زندگی میں جب ایک مزاج بنا ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ تو دوسرے کو دینے لگا تو تیسرے نے اشارہ کیا کہ پانی چاہیے، اس دوسرے نے بھی اپنے منہ میں لگانے کے بجائے ادھر اشارہ کر لیا کہ اس کو پانی دو۔ کتنے یوں اشارہ کرتے گئے اور وہ پانی کا گلاس آگے جاتا گیا، آخری نے پھر اشارہ کیا کہ پہلے کو دو۔ جب بھائی کے پاس آیا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، یعنی یوں جان دے دی اس فکر میں کہ میری خیر ہے، اگر دوسرے کو راحت پہنچ سکتی ہے تو میری وجہ سے میری جان چلی جائے لیکن دوسرا ایک راحت میں آ جائے۔ یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تاثیر اور اس معاشرے کی تشکیل کہ جس میں کسی صحابی کو دوسرے سے تنگی کی شکایات نہیں ملتی کہ فلاں صحابی فلاں کی وجہ سے تنگ تھا، فلاں صحابی فلاں کی وجہ سے تنگ تھا، بلکہ ہر ایک کی فکر یہ ہوتی تھی کہ میں دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنوں، انسانوں کے لیے راحت کا باعث بنوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جب شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ میں، ابھی آپ کا گھر نہیں تھا، تو چند کچھ عرصے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ والے مکان میں رہائش رکھی۔ تو سب سے پہلے فیصلہ یہ ہوا، 2 منزلہ مکان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کی خاطر نیچے والی منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور اوپر خود لے لی، کیونکہ اوپر مسلسل چڑھنا اترنا یہ ایک مشقت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت میں ڈالنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں آرام فرماؤ۔ لیکن جب اوپر چڑھ گئے اب یہ احساس ہوا کہ ہم چھت ہے، کوئی لنڈر کی تو نہیں ہے، ایک کچی چھت ہے، جب ہم اس پر چلیں گے تو چلنے سے چھت میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں، ان آوازوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آرام فرمائیں گے ہمارے اوپر چلنے کی وجہ سے؟ اسی طرح اگر کوئی پانی وغیرہ گر گیا، کوئی چیز اوپر چھت کے ڈالنی ہے اور کوئی اس میں کام کرنا ہے تھوڑا موڑ، اس کی آواز جائے گی۔ تو رات ساری انہوں نے چھت کے ایک کونے میں بیٹھ کر گزاری کہ اگر ہم چلیں گے، چارپائی کھینچیں گے، نیچے آوازیں جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب ہوگی۔ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت سوچ رہے تھے، لیکن یہ تو راحت کی بجائے تکلیف کا باعث ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکون کی نیند نہیں سو سکیں گے، اس لیے پھر صبح کو یہ عرض کی یا رسول اللہ اس میں تو آپ کو تنگی ہوگی، اس میں تو آپ کو تکلیف ہوگی اگر ہم اوپر والے حصے میں رہتے ہیں کہ ہم مسلسل آپ کے لیے ایذا کا باعث بنیں گے، ہمارا چلنا پھرنا تھوڑے تھوڑے کام کرنا وہ آپ کی نیند کو خراب کرے گا۔ یہ دل میں ایک احساس ہے، ذہن پر ایک چیز سوار ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے راحت کا باعث بننا ہے، وہ پڑوسی ہوں، وہ محلے دار ہوں، وہ شہر دار ہوں، وہ کلاس والے ہوں، وہ اور حتیٰ کہ قرآن پاک نے جو حقوق بیان کیے کہ وصاحب بالجنب، کہ جو تھوڑی دیر میں تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی راحت کا خیال رکھو۔ وصاحب بالجنب کی تفسیر میں علماء نے فرمایا جیسے کہ کوئی بس میں سوار ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بس کی سیٹ کا ساتھی بن گیا، گاڑی کی سیٹ کا ساتھی بن گیا، اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو دھکا دے کر بیٹھوں، میں کھلا بیٹھوں اور یہ تنگ ہوتا ہے تو ہو جائے حضور، لیکن قرآن پاک فرما رہا ہے کہ اس وقت بھی اگر جس حد تک اس کو راحت پہنچا سکتے ہو
کہ میں تھوڑا سا تنگ ہو کے بیٹھ جاؤں لیکن اس کو آسانی ہو جائے، یہ تمہارے اوپر اس مسلمان کا حق، تمہارے اوپر اس مسلمان کا حق ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا تمہارا رفیق سفر ہے، تھوڑی دیر کا تمہارا ساتھی ہے، اس کو بھی تم اپنی طرف سے تنگی پہنچانے کے بجائے خود اپنے اوپر تنگی برداشت کر کے اس کو راحت پہنچانے کی فکر کرو۔ اسی طرح یہ عارضی پڑوسی ہے، مستقل پڑوسی ہے، اس کو بھی راحت پہنچاؤ، شہردار ہے اس کو بھی راحت پہنچاؤ، اور راستے میں کوئی گزرنے والا ہے اس کو بھی تکلیف راحت پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات، سڑکوں میں نہ بیٹھا کرو، راستوں پر نہ بیٹھا کرو، تمہارے بیٹھنے سے راستے گزرنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تم سڑک کا کچھ حصہ لے کر بیٹھ جاؤ گے۔ ہاں فرمایا اگر کوئی ایسا بنا ہوا ہو ٹھکانہ سڑک کے ایک طرف علیحدہ ہو کر اور اس سے سڑک نہیں رکتی، وہاں اگر بیٹھنا چاہو تو وہاں گنجائش ہے، لیکن پھر بھی فرمایا آتو طریقہ حق کہو، اگر وہاں راستے کے کنارے پر بھی اور پاس بھی بیٹھے ہو تو اس کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ خواتین بھی گزریں گی، عورتیں بھی گزریں گی، جب خواتین گزریں تو اپنی نگاہوں کو نیچا کریں، یہ راستے کا حق کہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی خاتون گزرنے میں تنگی محسوس نہ کرے کہ مرد بیٹھے ہیں تو میں کس طرح سے یہاں سے گزروں، اس کو تمہارے بیٹھنے سے تنگی محسوس نہ ہو۔ اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ تم سے کوئی آدمی آ کر ٹھہر کر راستہ پوچھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اجنبی ہے اور تم مقامی لوگ بیٹھے ہو، وہ کسی رہنمائی لیتا ہے تو تم اس کی صحیح طریقے سے دیانتاً رہنمائی کرو، یہ راستے کا حق۔ تو پہلے تو راستے کے پاس بیٹھو نہ، اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کے حقوق ادا کر کے بیٹھو۔ ان چیزوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور آج ہم نے ان کو گویا معذلہ اسلام کے احکام میں سے ایک زائد چیز، الگ چیز سمجھ لیا ہے کہ ان چیزوں کا اسلام سے اور اسلامی معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ اس چیز کی جتنی رعایت اسلام نے رکھی ہے کتنی کسی مذہب کے اندر اتنی اعلیٰ تعلیمات نہیں ملتی۔ اللہ پاک عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ضابطے کے طور پر ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، کہ تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا خاندان ہے، اللہ تعالیٰ کے اہل و عیال کی طرح ہے۔ جیسے ہر بندہ اپنی اہل عیال کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے ہی اللہ پاک ہر انسان سے، اپنے ہر بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ میری ساری مخلوق کے ساتھ وہ معاملہ اسی طرح کا کرے کہ ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے اور ان کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے، اور اس سے وہ میری نظر میں محبوب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو میری مخلوق کو میری مخلوق سمجھ کر تکلیف سے بچانے کی اور راحت پہنچانے کی فکر کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان کی طرح ہے اللہ کی ساری مخلوق۔ اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کریں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کو راحت سے پہنچاؤ اور نقصان سے بچاؤ۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے آخرت کی پریشانیوں سے بچا لیں، نجات دے دیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ دنیا میں مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرے، ان سے پریشانیاں ہٹائے، اس کے صلے اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، یہ اس کو اس کا اجر اور صلہ عطا فرمائے۔ تو طرح طرح کے انعامات بیان فرمائے۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے اور وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام بہت زیادہ ہے اس کے اندر، کثرت سے نفلی روزے بھی رکھتی ہے، تو وہ ہر وقت نماز اور روزے میں لگی رہتی ہے، لیکن زبان کی تیز، اور اس کی زبان کے شر سے اس کے محلے دار اور اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، یہ عورت دوزخی ہے، باوجود کثرت سے نمازیں پڑھنے کے اور کثرت سے نوافل روزے رکھنے کے دوسرے انسان اگر اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو فرمایا یہ دوزخی ہے۔ اور پھر دوسری عورت کا پوچھا گیا کہ وہ خاص عبادت کا ذوق اس کے اندر نہیں ہے اور کوئی نمازیں بھی زیادہ نفلی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں ہے، فرض نماز اور فرض روزہ ہی ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بہت خوش، لوگ اس سے بہت مطمئن ہیں، فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی عورت۔ ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا